شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن زمانہ آج بھی قرآن سے ہی فیض پائے گا، مٹے گی ظلمت شب اور ستارہ جگمگائے گا۔ قرآن کریم کامیابی کی شاہ کلید ہے، یہ دائمی منشور اور دستور حیات ہے۔ قرآن کریم کا جہاں پڑھنا اور سننا باعث ثواب ہے، وہیں اسے سمجھنا بھی ضروری ہے۔ تو آئیے ناظرین سنتے ہیں اس ماہ رمضان تفسیر قرآن مولانا مفتی جسیم الدین قاسمی کے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذین لا يرجون لقاءنا لولا انزل علينا الملائکہ او نرى ربنا لقد استكبروا في انفسهم وعتوا عتوا کبیرا۔ کل 18ویں پارے کی تفسیر بیان ہوئی تھی، آج 19ویں پارے کی تفسیر کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے۔ 19ویں پارے کی پہلی آیت کے اندر کفار کی ہٹ دھرمی کا ذکر ہے کہ وہ لوگ جو اللہ سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے، یقین نہیں رکھتے، وہ یہ کہتے ہیں کہ کیوں نہیں فرشتے ہمارے پاس آئے، یا کیوں نہ ہم اللہ سے بات کر لیے۔ یعنی کفار یہ کہتے تھے کہ اللہ کو جب نبی ہی بھیجنا تھا تو فرشتوں کو بھیجتے۔ اسی طریقے سے اگر نبی سچے ہیں تو اللہ ہمیں خود براہ راست بتا دیتے۔ تو اس طرح کی جو باتیں وہ لوگ بہکی بہکی کرتے تھے، اس کے بارے میں قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ لوگ سرکش ہیں، حق کو قبول کرنا نہیں چاہتے، تو ہٹ دھرمی میں اس طرح کی بیجا باتیں کرتے ہیں۔ اس کے بعد آیت 30 میں ارشاد ہے کہ رسول کہیں گے کہ اللہ میری قوم قرآن کریم کو چھوڑ بیٹھی تھی۔ سیاق و سباق سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اس آیت کے مخاطب دراصل کفار ہیں۔ اس کے مخاطب یہ کفار کے بارے میں شکایت کریں گے، لیکن ہمیں بھی ڈرتے رہنا چاہیے کہ کہیں خدا نخواستہ ایسا نہ ہو کہ قرآن کریم سے دور رہنے کی وجہ سے، قرآن کریم کے حقوق ادا نہ کرنے کی وجہ سے، قرآن کریم کو صحیح نہ پڑھنے، اس کو سمجھنے کی کوشش نہ کرنے، اس پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو کہ کل قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شفاعت اور ہماری سفارش کرنے کے بجائے ہمارے خلاف شکایتیں کریں۔ اسی لیے ہمیشہ قرآن کریم سے لو لگائے رہنا چاہیے اور قرآن کریم کے حقوق کو ادا کرنے کی فکر کرتے رہنا چاہیے۔ اس کے بعد آیت 32 اور 33 کے اندر کفار کے اعتراض کا جواب ہے کہ کفار یہ کہتے تھے کہ قرآن کریم کو ایک ساتھ کیوں نہیں نازل کر دیا جاتا۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم تھوڑا تھوڑا اس لیے نازل کرتے ہیں تاکہ اے نبی آپ کو تسلی ملے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین کی دعوت رات دن دیتے، انتھک کوشش کرتے، آپ بہت پریشان ہوتے، تھک جاتے جب کوئی بات نہیں مانتا، اور حتی الامکان کوشش کے باوجود بھی کفار بجائے یہ کہ حق کو قبول کرتے آپ کو پریشان کرتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی آیت نازل فرما کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے اور آپ کو اس طریقے سے تسکین حاصل ہوتی۔ اسی طریقے سے کفار کے جب اعتراضات ہوتے تو اس کا کوئی جواب قرآن کریم میں آ جاتا۔ اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کرنے کی حکمت بیان کی ہے۔ اس کے بعد آیت 53 میں ارشاد ہے کہ یہ وہی ذات ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ جو دونوں دریاؤں کو ملا کر چلاتا ہے۔ یعنی ایک طرف پانی کھارا ہے، ایک طرف پانی میٹھا ہے، یہ دونوں ایک ساتھ چلتے ہیں لیکن دونوں اپنی امتیازات کو باقی رکھتے، دونوں ملتے نہیں۔ یہ اللہ کی قدرت ہی تو ہے، اور کیا ہے۔ چنانچہ امریکہ کے اندر بحر اٹلانٹک کے بارے میں آتا ہے کہ کھارا اور میٹھا پانی ہوا دونوں ایک ساتھ چلتے ہیں، لیکن دونوں الگ الگ رہتے، ملتے نہیں، حتیٰ کہ کھارے پانی کی جو مچھلی ہے وہ میٹھے پانی میں نہیں جاتی اور میٹھے پانی کی مچھلی کھارے پانی میں نہیں آتی۔ یہ اللہ کے قدرت کی نشانی ہے۔ اس کے بعد آیت 63 سے لے کر 76 تک اللہ کے نیک بندوں کے صفات بیان ہوئے ہیں۔ چنانچہ ارشاد ہے کہ رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں، اور جب جاہل لوگ ان سے جاہلانہ بات کرتے ہیں تو وہ ان سے الجھتے نہیں، بلکہ وہ سلامتی کی باتیں کہتے ہیں اور ان
اور ان سے نظر انداز کرتے ہیں، ان کو نظر انداز کرتے ہیں، اور آگے یہ صفات بتلائیں کہ جو راتوں کو اس طریقے سے گزارتے ہیں، اپنی رات اس طریقے سے گزارتے ہیں کہ اپنے پروردگار کے لیے کبھی سجدے میں ہوتے ہیں تو کبھی قیام میں، یعنی نوافل میں، تہجد میں رات کو گزارتے ہیں، اور جو اللہ تبارک و تعالی سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں جہنم سے پناہ دیجئے، اور اسی طریقے سے جب خرچ کے سلسلے میں ان کا رویہ یہ ہوتا ہے کہ نہ تو وہ فضول خرچی کرتے ہیں، نہ وہ بخل کرتے ہیں، بلکہ درمیانہ راستہ اپناتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بھی نہیں ٹھہراتے، اور اللہ نے جن جانوں کو حرمت بخشی ہے ان کو قتل نہیں کرتے، یعنی بلا وجہ کسی کو قتل نہیں کرتے، جو زنا کی برائی میں ملوث نہیں ہوتے، اور اسی طریقے سے جو ناحق کاموں میں شامل نہیں ہوتے، اور جب کسی بیہودہ چیز کے پاس سے گزرتے ہیں تو وقار کے ساتھ گزر جاتے ہیں۔ کوئی برائی ہو رہی ہے تو حکم یہ ہے کہ اسے روکنے کی کوشش کرو، لیکن اگر روک نہیں سکتے تو وہاں پہ شامل ہو کر ان کی حمایت نہ کرو، وہاں پہ کھڑے ہو کر یا ان کے آس پاس رہ کر، ان کے ساتھ رہ کر برے لوگوں کے وہاں سے گزر جاؤ۔ اور جب انہیں اپنے رب کی آیات کے ذریعے نصیحت کی جاتی ہے، ایک صفت یہ بتائی کہ جب انہیں ان کے رب کی آیات کے ذریعے نصیحت کی جاتی ہے تو وہ اندھے بہرے ہو کر نہیں گر جاتے اس پہ، بلکہ اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر اس پر عمل کرتے ہیں، اور جو دعا کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، ہمیں اپنی بیوی بچوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، اور ہمیں پرہیزگاروں کا سربراہ بنا دے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے صبر کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی جنت کے بالا خانوں میں ان کو جگہ عطا فرمائیں گے، جہاں انہیں دعاؤں اور سلام سے استقبال کیا جائے گا، جنت میں انہیں داخلہ دیا جائے گا۔ یہ اللہ کے نیک بندوں کی صفات اللہ تبارک و تعالی نے بیان کی ہے۔ اس کے بعد سورہ شعراء شروع ہوتی ہے۔ اسے سورہ شعراء اس لیے کہا گیا کہ اس کے اندر شعراء لوگوں کا تذکرہ ہے اور ان کے سلسلے میں کچھ باتیں آئی ہیں۔ یہ سورہ مکی ہے، اس میں 227 آیتیں ہیں، اور آیت 3 میں اللہ یہ فرماتے ہیں اے پیغمبر، شاید آپ غم میں لعلک باخع نفسک، کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں گے غم میں اگر یہ لوگ ایمان نہیں لائے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کفار کو دین کی دعوت دینے کے سلسلے میں اس قدر محنت کرتے تھے، اس قدر محنت کرتے تھے کہ اللہ فرماتے ہیں ایسا معلوم ہوتا کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں گے۔ یعنی آپ کا کام تبلیغ ہے، آپ کرتے رہیے، لیکن آپ بہت زیادہ غم نہ کیجئے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے گویا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے۔ آگے آیت 4 میں ہے کہ اگر ہم چاہیں تو ان پر آسمان سے کوئی ایسی نشانی اتار دیں، یعنی جو لوگ نہیں مان رہے ہیں اور کفار ہیں، شرک میں مبتلا ہے، کفر میں مبتلا ہے، اگر ہم چاہیں تو کوئی ایسی نشانی اتار دیں کہ وہ مجبور ہو کر انہیں مان لیں، ان کی گردنیں ان کے سامنے جھک جائیں۔ لیکن یہ جو دنیا ہے یہ دراصل دارالامتحان ہے، یہاں پر انسانوں کو آزمایا جاتا ہے کہ ان کو اختیار دیا گیا اور دونوں صحیح اور غلط راستے سامنے رکھ دیے گئے کہ یہ صحیح راستہ اور یہ غلط راستہ ہے۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، جن پر بھی وہ چلے گا، جس راستے پر بھی وہ چلے گا، اسی حساب سے اسے آخرت میں اجر ملنے والا ہے۔ آیت 10 سے لے کر 66 تک، سورہ شعراء کی آیت 10 سے 66 تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تفصیلی واقعہ بیان ہوا ہے۔ آیت 69 سے لے کر 89 تک، 89 تک حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد آزر کو جو بت پرستی سے روکنے کی کوشش کی، اپنے قوم کو جو بتوں کی پوجا سے روکنے کی کوشش کی ہے، ان چیزوں کا ذکر ہے۔ اور آگے آیت 105 سے آیت 121 تک حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ مذکور ہے۔ آیت 23 سے لے کر 39 تک قوم عاد کا تذکرہ ہے۔ اس کے بعد آیت 41 سے لے کر 158 تک، 141 سے 158 تک قوم سمود کا تذکرہ ہے، اور آیت 160 سے لے کر 174 تک قوم لوط کا تذکرہ ہے۔ اس کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام کے قوم کے تعلق سے ذکر ہے۔ قوم شعیب علیہ السلام جنہیں اہل مدین بھی کہا جاتا ہے، اور جنہیں اہل ایکا
ایکا والے سے بھی تعبیر کیا قرآن نے. یہ لوگ چونکہ گھنے جنگلات کے پاس رہتے تھے اس لیے انہیں ایکا والوں سے بھی تعبیر کیا گیا ہے. یہ لوگ بہت ساری دوسری برائیوں کے ساتھ ساتھ ایک بڑی برائی میں یہ مبتلا تھے کہ یہ لوگ تجارت کے اندر دھوکہ بازی سے کام لیتے تھے، ناپ تول کے اندر یہ کمی کرتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ان پر عذاب اس طریقے سے بھیجا ہے، جب انہوں نے اپنے نبی کو جھٹلایا اور اللہ کے فرما بردار نہیں بنے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے بہت سخت گرمی دی ہے. جب یہ لوگ گرمیوں سے پریشان ہو گئے ہیں تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بادل بھیجا ہے اور اس میں ٹھنڈی ہوائیں چلائی ہیں. یہ لوگ اس بادل کے نیچے جمع ہو گئے ہیں. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انگارے برسا کر انہیں ہلاک کیا ہے، اس کا ذکر ہے. اس کے بعد آیت 196 کے اندر اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ یہ جو قرآن کریم ہے، اس قرآن کا ذکر پچھلی کتابوں میں جیسے تورات، انجیل وغیرہ میں بھی تھا کہ ایک کتاب اللہ بھیجیں گے جو بالکل صحیح اور سچ ہوگی. اس طریقے سے اس کے بعد قرآن کریم کے تعلق سے کفار کے الزامات کی تردید کی گئی ہے کہ کفار میں سے کوئی یہ کہتا یہ تو کاہنوں کا کلام ہے، کوئی یہ کہتا یہ تو شاعری ہے. قرآن کریم نے ان تمام چیزوں کو باطل قرار دیا ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ انذر عشیرتک الاقربین. یہ وہ آیت ہے کہ جس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلی بار تبلیغ کا حکم دیا تھا کہ جو دین آپ کو دیا گیا ہے، جس پہ آپ کو عمل کرنے کے لیے کہا گیا ہے، اس دین کی تبلیغ کیجیے، یعنی دوسروں کو بھی اس دین کی دعوت دیجیے اور اس پر عمل کرنے کے لیے کہیے. اور یہ کہا کہ اس سلسلے میں سب سے پہلے آپ کے جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کو مخاطب کیجیے، پہلے ان کو سمجھائیے. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنے رشتہ دار اور خاندان والوں کو سمجھایا ہے. اور ہمارے لیے بھی ایک سبق ہے کہ ہم بھی جب اصلاحی کام شروع کریں تو سب سے پہلے اپنے گھر والے اور اپنے رشتہ داروں کو مخاطب بنائیں. آیت 224 سے اس سورت کے آخر تک شاعروں کی بے راہ روی کا تذکرہ ہے. فرمایا وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، بے راہ لوگ ہی شعراء کی اتباع کرتے ہیں، ان کی باتوں کو مانتے ہیں. اور یہ شعراء لوگ الگ الگ وادیوں میں بھٹکتے پھرتے ہیں، چونکہ یہ لوگ خیالات پہ جیتے ہیں، تخیلاتی چیزیں پیدا کر کے تخیلاتی باتیں بنا بنا کر لوگوں کو خوش کرنے میں لگے رہتے ہیں. عشقیہ باتیں کر کے فحاشی کو عام کرتے ہیں، تو کبھی دوسروں کو خوش کرنے کے لیے بیجا تعریفیں کرتے ہیں، تو کبھی پیسے کی لالچ میں کسی کی تعریف میں زمین و آسمان کے قلابے ملاتے ہیں. یہ عام طور پہ شعراء کی عادت ہوتی ہے. اس لیے فرمایا اللہ نے کہ ان کے جو پیروکار ہوتے ہیں وہ بھی عام طور پر بے راہ ہی ہوتے ہیں، ان کو کوئی دینی پیشوا نہیں بناتا. لیکن اس کے ساتھ ہی اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں وہ لوگ مستثنی ہیں جو شاعری تو کرتے ہیں لیکن دین کے تقاضوں کو ملحوظ رکھتے ہیں، جو عمل صالح کرتے ہیں اور اللہ پر ایمان بھی لاتے ہیں، تو وہ لوگ اس سے مستثنی ہیں. خلاصہ یہ بتلایا اللہ تبارک تعالیٰ نے کہ شاعری بذات خود بری چیز نہیں ہے، اس کو برے کاموں میں استعمال کرنا، اس کو مقصد حیات بنا لینا اور اسی میں رات و دن لگے رہنا دین سے غافل ہو کر یہ بری چیز ہے، ورنہ شاعری بذات خود بری چیز نہیں ہے. چنانچہ صحابہ میں سے حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس طریقے سے عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس طریقے سے اور بھی کچھ صحابہ تھے جو شاعری کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح میں قصیدے پڑھتے تھے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان ابن ثابت وغیرہ کو اس طرح کے اشعار پڑھنے کا حکم دیا اور کفار کے جو جاہلانہ اشعار تھے، اسلام کے خلاف اشعار تھے، ان کا جواب دینے کے لیے بھی کہا تھا. اس کے بعد سورہ نمل شروع ہوتی ہے. یہ سورہ مکی ہے اور اس کے اندر 93 آیتیں ہیں. آیت 6 تک قرآن کریم کی تعریف، مومن کے صفات اور غیر ایمان والوں کی حالت اور ان کی سزاؤں کا بیان ہے. آیت 7 سے لے کر 14 تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ مذکور ہے جب وہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ مدین سے مصر تشریف لا رہے تھے تو راستے میں طور پہاڑ کے پاس آگ دیگی تھی، پھر وہاں پر کچھ معجزات وغیرہ کا ظہور ہوا تھا. اس کی تفصیل سورہ قصص میں موجود ہے. آیت 15 میں ارشاد ہے اور ہم نے داؤد اور سلیمان کو علم عطا کیا اور انہوں نے کہا تمام تعریف اللہ کی ہے جس نے ہمیں اپنے
بہت سے مومن بندوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے، بہت سے مومن بندوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ انہوں نے کہا آپ غور کیجئے تو ہر انسان اب اگر غور کرے تو وہ دیکھ سکتا ہے کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بہتر بنایا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہر وقت شکر ادا کرنا چاہیے کہ یہ بات صحیح ہے کہ بہت سے لوگوں سے وہ کم تر ہیں مالی اعتبار سے اور دوسری چیزوں کے اعتبار سے، لیکن بہت ساری چیزوں سے، سینکڑوں ہزاروں لاکھوں انسانوں سے بہتر بنایا ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اس لیے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ یہ نبیوں کا شیوا تھا اور یہی ہمارا بھی طریقہ کار ہونا چاہیے۔ آگے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور سلیمان کو داؤد کی وراثت ملی، اور انہوں نے کہا اے لوگوں ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی ہے، اور یہ اللہ کا فضل ہے۔ یعنی اس کے اندر دو باتیں کہی گئی، ایک تو یہ کہتے سلیمان علیہ السلام کو حضرت داؤد علیہ السلام کا وارث بنایا گیا۔ حدیث شریف میں ہے کہ نبیوں کے وارث نہیں ہوتے مال و جائیداد میں، لہذا حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے والد حضرت داؤد علیہ السلام کے وارث مال و جائیداد کے اندر نہیں تھے، بلکہ سلطنت اور نبوت کے اندر وہ ان کے وارث تھے۔ اسی طریقے سے حضرت سلیمان علیہ السلام پرندوں کی بولی بھی سمجھتے تھے۔ آگے اس کا تذکرہ آ رہا ہے کہ ہدہد نامی پرندے سے جو انہوں نے بات کی ہے اس کا تذکرہ آگے آ رہا ہے۔ اسی طریقے سے جناتوں پر بھی حکومت دی تھی، اس لیے حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو لشکر تھا وہ جب جاتا تھا تو ان کے ساتھ میں جنات، انسان، پرندے سب ہوتے تھے، اور بڑی تعداد میں وہ لوگ ہوتے تھے، اور جس کی وجہ سے خاص طریقے سے اس کا انتظام کیا جاتا تھا۔ اس کے بعد آئے 17 اور 18 کے اندر یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو لشکر ہے اس کا گزر چیونٹیوں کی وادی سے ہوا ہے۔ تو چیونٹیوں میں سے ایک چیونٹی نے کیا کہا، اے چیونٹیوں اپنے گھروں میں گھس جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور ان کا لشکر تمہیں پیس ڈالے اور انہیں پتہ بھی نہ چلے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ان کی باتوں کو سمجھ گئے اور مسکرائے، اور اس کے بعد کچھ اور باتیں کہیں اس کا تذکرہ ہے۔ اس کے بعد آگے آیت 20 سے ہدہد، بلقیس اور قوم سبا کا واقعہ مذکور ہے۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام پرندوں کی حاضری لے رہے تھے، تو ہدہد نامی پرندہ وہ غائب تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ میں اسے سخت سزا دوں گا یا اسے ذبح کر ڈالوں گا، مگر یہ کہ وہ کوئی مضبوط دلیل پیش کرے، کوئی معقول وجہ پیش کرے تو اور بات ہے، ورنہ اگر بلا وجہ وہ غائب ہوا ہے تو اس کو سزا دوں گا۔ اتنے میں وہ ہدہد پرندہ حاضر ہوا اور کہا کہ اے نبی، آپ کو معلوم ہے کہ میں کہاں سے آ رہا ہوں؟ میں ملک سبا سے آ رہا ہوں، سبا نامی ملک سے آ رہا ہوں، اور وہاں پر جو قوم ہے سبا، قوم سبا، ان کا جو بادشاہ ہے وہ ایک عورت ہے، اور اس کے جو متبعین ہیں یعنی اس ملک کے جو باشندے ہیں وہ تمام کے تمام سورج کی پوجا کرتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اگر تم سچ ہو تو میں اس کو جانچتا ہوں کہ تم سچ بول رہے ہو یا غلط۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے خط لکھا ہے، اور خط دے کر اسے کہا ہے حدود سے جاؤ، یہ خط لے جا کر اس کو دے دو، اور تم ایک سائیڈ میں بیٹھ جانا اور دیکھنا کہ ان کا کیا ریاکشن ہوتا، وہ کیا بولتے ہیں۔ چنانچہ بلقیس نام تھا اس ملکہ کا، جب اس ملکہ کے پاس یہ خط لے کر ہدہد پہنچا ہے تو اس نے دے دیا ہے اس کو۔ ملکہ نے خط کو دیکھ کر اپنے جو ان کے وزراء تھے، جو ان کے ارباب مملکت تھے، ان تمام لوگوں کی میٹنگ بلائی ہے، اور یہ کہا ہے کہ لوگوں، ہمارے پاس ایک باوقار خط آیا ہے، سلیمان کی طرف سے آیا ہے۔ اس خط کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوئی ہے، اور اس خط کے اندر کہا گیا ہے کہ سرکشی سے باز آ جاؤ، ہماری سرکشی سے باز آ جاؤ، اور تابع بن کر یہاں پر آ جاؤ۔ ملکہ نے کہا کہ قوم کے سرداروں، جو بھی بڑا مسئلہ ہمارے سامنے پیش آتا ہے تو میں تم لوگوں سے مشورہ ضرور کرتی ہوں، یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے، اس لیے مشورہ کرنے کے لیے
آپ لوگوں کو بلایا ہے، بتاؤ کیا رائے ہے؟ ان لوگوں نے کہا کہ ہم طاقتور ہیں اور ڈٹ کر مقابلہ کرنے والے ہیں، آپ اگر تیار ہیں مقابلے کے لیے تو مقابلے کے لیے ہم تیار ہیں، باقی آپ جیسا کہیں، آپ اگر مصالحت چاہتی ہے تو وہ بتائیں، اور جو بھی آپ کی رائے ہو ہم ہر حال میں تیار ہیں۔ ملکہ نے کہا کہ دراصل جب کوئی قوم یا کوئی بادشاہ فاتح بن کر کہیں داخل ہوتا ہے تو اس بستی کو وہ لوگ خراب کر دیتے ہیں، اس ملک کو اجاڑ کر رکھ دیتے ہیں، نیچرل جو ریسورسز ہوتے ہیں وہ سب برباد ہو جاتے ہیں، خوبصورت ملک تباہ ہو جاتا ہے، اس کی معیشت بالکل گر جاتی ہے۔ تو یہ کہا کہ وہ اس ملک کو خراب کر ڈالتے ہیں، اور اس کے جو عزت والے لوگ ہوتے ہیں، باعزت لوگ ہوتے ہیں، انہیں وہ سب سے پہلے ذلیل کرتے ہیں، اس لیے کہ خطرہ انہی سے ہوتا ہے، وہی ارباب مملکت ہوتے ہیں اور انہی کے فالوورز زیادہ ہوتے ہیں، اسی لیے انہیں وہ سب سے پہلے ذلیل کرتے ہیں۔ تو ایسا کرتے ہیں کہ سب سے پہلے ایک تحفہ بھیج کر دیکھتے ہیں، اس لیے کہ تحفہ بھیجنے سے انسان بہت سی مرتبہ جھانسے میں آ جاتا ہے اور انسان کے دل بھی اس سے نرم ہوتا ہے۔ تو یہ فیصلہ کیا گیا اور تحفہ بھیجا گیا۔ جب ایلچی، ملکہ کا ایلچی وہ پہنچا تحفہ لے کر، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ کیا تم مال کے ذریعے میری مدد کرنا چاہتے ہو؟ اللہ نے جو مجھے دیا ہے وہ تم سے بہت زیادہ بہت بہتر ہے، تمہارا تحفہ تمہیں مبارک ہو۔ اور اس کے بعد ان کے پاس واپس چلے جاؤ، یہ انہوں نے کہا ہے، کیونکہ اب ہم لشکر کشی کرنے والے ہیں۔ چنانچہ اور یہ بھی کہا کہ وہ لوگ ماتحت بن کر رہیں گے، اور پھر اپنے ارباب مملکت سے متوجہ ہوئے ہیں، اپنے لوگوں سے سلیمان علیہ السلام متوجہ ہوئے، اور یہ کہا ہے کہ میری خواہش یہ ہے کہ جو ملکہ ہے اس کے پہنچنے سے پہلے اس کا جو تخت ہے، ودود نے کہا تھا اس کے پاس ایک تخت بھی ہے اور بہت زبردست تخت ہے، تو انہوں نے کہا کہ وہ جو شاہی تخت ہے ملکہ بلقیس کا، میں چاہتا ہوں کہ اس کے آنے سے پہلے یہاں آ جائے تاکہ ہماری شان اور قوت کا مظاہرہ ہو۔ چنانچہ اس میں سے جو قوی ہیکل جن تھا، اس نے کہا کہ اے بادشاہ سلامت، آپ اپنی جگہ سے اٹھیں، اس سے پہلے میں اس کو حاضر کر دوں گا۔ لیکن ایک دوسرا شخص جس کے بارے میں کہا گیا ہے قرآن کریم کے اندر، جس کو کتاب کا علم تھا، جو عالم تھا اور علم والا تھا، اسکالر تھا، اس نے کہا کہ میں اس کام کو انجام دوں گا اور پلک جھپکنے سے پہلے ہی وہ تخت حاضر ہو جائے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ فوراً تخت کو حاضر کر دیا گیا، اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ حکم دیا کہ اس تخت کے اندر کچھ تبدیلی کر دی جائے تاکہ اس ملکہ کی عقل کو جانچا جائے کہ وہ اپنے جو اس کا اپنا تخت ہے اس کو وہ پہچان پاتی ہے یا نہیں پہچان پاتی ہے۔ چنانچہ ملکہ تابع بن کر اور سرنڈر کر کے حاضر ہوئی۔ جب وہ حاضر ہوئی ہے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا ہے کہ یہ جو تخت ہے کیا یہ تمہارا ہے؟ تو اس نے کہا کہ لگتا ہے کہ یہ تو بالکل وہی ہے، ہمیں اس سے پہلے ہی آپ کی سچائی کا علم ہو گیا تھا اور ہم سر جھکا چکے تھے۔ یعنی اس ملکہ نے کہا کہ ہمیں تو یقین ہو گیا تھا کہ آپ جو ہیں گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ ہیں اور عام انسانوں سے افضل ہیں، اور اس لیے ہم تو پہلے ہی سرنڈر ہو چکے تھے۔ اس کے بعد آیت 44 میں کہ جب وہ آئی تو اس سے کہا گیا کہ اس محل میں داخل ہو، جو محل تھا سلیمان علیہ السلام کا، کہا گیا کہ اس میں داخل ہو جاؤ۔ تو اس نے جو دیکھا تو وہ جو محل تھا وہ شیشوں کا بنا ہوا تھا، ایک دم صاف شفاف تھا۔ ملکہ نے سمجھا کہ شاید اس میں پانی ہے، فرش اتنا صاف شفاف اور چمکتا ہوا تھا شیشے کا۔ تو ملکہ نے اپنی پنڈلیاں کھول لی۔ تو سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ یہ تو محل ہے جو شیشوں کی وجہ سے صاف شفاف نظر آ رہا ہے۔ ملکہ بول اٹھی، میرے پروردگار، حقیقت یہ ہے کہ میں نے اب تک اپنی جان پر ظلم کیا ہے
اور اب میں نے سلیمان کے ساتھ رب العالمین کی فرما برداری قبول کر لی ہے، اور اس طریقے سے وہ شرک سے باز آ کر حضرت سلیمان علیہ السلام جس دین کی دعوت دے رہے تھے اس کو اس نے قبول کر لیا۔ سورہ نمل کی آیت 45 سے سورہ کے آخر تک قوم سمود اور قوم لوط کا تذکرہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کریم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حب سنت یا الہی حب قرآن دے مجھے، نعمت دارائن عالی نور ایمان دے مجھے، کام میرا زندگی بھر خدمت قرآن ہو، فہم قرآن دے الہی نور عرفان دے مجھے۔ ناظرین، تفسیر قرآن کا یہ پروگرام آپ سن رہے تھے ملت ٹائمز کے یوٹیوب چینل پر۔ روزانہ تراویح میں پڑھے جانے والے قرآن کی مختصر تفسیر آپ سے بیان کر رہے ہیں مرکز المعارف ایجوکیشن ریسرچ سینٹر کے استاذ مولانا مفتی جسیم الدین قاسمی۔ آپ سے درخواست ہے کہ ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور دوسروں تک اس ویڈیو کا لنک شیئر کریں۔